نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادات بہت پسند ہیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے بچوں میں بھی یہ عادات ہوں مگر آپ کو وہ پسند نہ ہوں اور آپ بچوں کو ان عادات کی وجہ سے ڈانٹتے ہو۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے کہ وہ کون سی ایسی 5 عادات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مثلاً بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ انسیت تھی۔ جب بھی سفر پر کہیں جاتے تو بچوں کے لیے تحائف لاتے اور واپسی پر بچے آپ کے انتظار میں ہوتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی سواری پر بٹھاتے تھے۔ جب بھی موسم کا کوئی پھل پک کر تیار ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھاتے سواری کرواتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ان کے اپنے آپ سے دور نہ فرماتے تھے۔ یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام بھی اپنی اولادوں سے محبت کریں۔ ناظرین کرام، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت لگاؤ تھا، لیکن بچوں کی 5 عادتیں آپ کو بہت پسند تھیں۔ وہ 5 عادتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر غور کریں تو اس سے ہمیں اس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اگر کوئی بات منوانی ہو، اگر کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پوری کرنے کے لیے رکھنی ہو تو گر گرا کر سر بس بعود ہو کر مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ بچے بھی جب کسی چیز کی عزت کرتے ہیں تو نہ ملنے پر روتے ہیں اور رو رو کر وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگنا چاہیے۔ نمبر 2، بچے مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں، مطلب کہ غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ناظرین، غور کریں تو بچوں کی اس عادت میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور مرنے کے بعد بھی انسان نے مٹی ہو جانا ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ لوگوں کے پاس کھانے کو اچھا ہو، پہننے کو اچھا ہو تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ مٹی تھی اور مٹی ہو گئے۔ نمبر 3، جگراتے ہیں تو جلد ہی صلح کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اس عادات میں بھی ایک نصیحت پنہاں ہے کہ لڑائی جھگڑا اگر کسی سے ہو بھی جائے تو اسے ساری زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اس کے بعد صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی جھگڑا آپ کی نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ لہٰذا بچوں کی اس عادات میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی یہ عادات بھی بہت پسند تھی۔ نمبر 4، بچے مل جل کر کھاتے ہیں اور زیادہ جمع کرنے کی حرص نہیں کرتے۔ اس عادات کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگ اس عمل سے بہت دور ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتے نہیں ہیں۔ مل بانٹ کر کھانے سے پیار محبت بڑھتا ہے اور برکت ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کے والدین بچوں کو اس عادت سے بھی دور کر رہے ہیں اور ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے سے منع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دولت کو اپنی اولادوں پر خرچ کریں، انہیں بہتر کھانے کو اور پہننے کو دیں،
नंबर 5, मिट्टी से घर बनाते हैं और बनाकर गिरा देते हैं, यानी ये बतलाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। बच्चों की इस आदत से भी हमें नसीहत मिलती है कि आज हमने आखिरत को भुला दिया है और सारी मोहब्बत दुनिया के लिए वक़्फ़ कर रखी है। आज हमारी सारी तवज्जो घर बार, माल व दौलत बनाने पर है, लेकिन इस दुनिया की ज़िंदगी का दौरानिया इतना है जैसे कि बच्चे घर बनाकर इसे फिर गिरा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।